سیدنا لوط علیہ السلام۔ نمبر 1، تذکرہ قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ شام سے چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عامورہ نامی 2 بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے، آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو بس رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ پارہ نمبر 19، رکوع نمبر 16۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو عجیب و غریب طریقوں سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا۔ تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر وہ کچھ شکوہ شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا؟ اس ٹوٹے پھوٹے مال کا میں کیا کروں گا؟ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھاتے اور یہی بات اس سے کہتے، اس طرح اسے اور زیادہ پریشان کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز الیعزر کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے عزیز سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، سدومی کا مطالبہ درست ہے، یا عذر سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے، یا عذر۔ یہ فیصلہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ کر مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ سدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکزی مقام تھا، آج کی زبان میں دارالخلافہ کہہ لیں۔ بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، پھلوں کا مرکز تھا، مطلب یہ کہ رزق کی فراوانی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول بیٹھے تھے، طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں گھر گئے تھے۔ نمبر 2، قوم کو تبلیغ اور قوم کی مخالفت۔ ان کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو برائیوں سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم برے ہیں، گندے ہیں، تو ہم گندوں پر پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ لہذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم امن چین سے رہ سکیں۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ نے انہیں ایک بار پھر سمجھایا، آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، آپ نے انہیں جتنا سمجھایا وہ اتنا ہی اکڑتے چلے گئے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے، ان لوگوں کو بستی سے نکال دو، پھر یہ بھی کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ نمبر 3، قوم پر عذاب۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اب حد درجہ پریشان ہو چکے تھے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ اپنے گھر والوں کو رات کسی حصے میں یہاں سے لے کر نکل جائیں اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر ہاں آپ کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ فرشتوں کی بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ اب فرشتوں نے آپ سے کہا، آپ دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو،
اور خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر آپ کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور سدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی سنوعر میں چلے آئے۔ آپ کی بیوی تھوڑی دور ساتھ چلی، پھر واپس قوم میں آ گئی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام سنوعر میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی۔ پوری قوم نے ایک چیخ ماری، فرشتوں نے ساری آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سدوم کی بستی کی طرف دیکھا، وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ قصص القرآن۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لوط کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ بالکل ہی کٹ جائے گی۔ پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5۔ اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا، سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ سدوم اور عمورہ کی ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے، اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعد تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے، جبکہ قرآن کریم نے یہ اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، بس ہم نے لوط اور اس کے ماننے والوں کو بچا لیا، مگر وہاں ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی وہ رہ گئی۔ رہ جانے والوں میں پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان پر ایک عجیب قسم کا می برسایا یعنی پتھروں کا۔ سو کیا ہی برا می تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 13۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھنڈر مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت لوط علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔